بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا، اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف قرآن کریم کی تلاوت پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان میں تشریف لاتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ آپ قرآن پر پیش کرتے تھے اور وہ آپ پر پیش کرتے تھے، اس طریقے سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال 2 مرتبہ قرآن کو پیش کیا، 2 دور کیا۔ تو یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ دینے کے لیے ہے، اس واسطے کہ قرآن کی تلاوت کرنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو روزی ہم نے ان کو دیا تھا اس میں سے اعلانیہ اور خفیہ طور سے خرچ کیا، تو وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جن میں بالکل کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی تلاوت اور نماز کی اقامت اور صدقہ و خیرات ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کو القریب دے گا اور ان کے اجر و ثواب میں اپنے فضل سے کچھ اور اضافہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی شکر گزار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، جس میں ناظرہ قرآن کی تلاوت بھی ہے اور جو ہے اس کی تفسیر وغیرہ بھی اس میں داخل ہے اور قرأت تجوید ساری چیزیں بھی داخل ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بھی اس کے اندر داخل ہے۔ جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرٹیفکیٹ دی ہے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اس واسطے قرآن کی تعلیم پر اور قرآن کے تعلم پر اور تلاوت پر جو ہے خوب توجہ دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن پڑھنے میں خوب ماہر ہوتا ہے اور مہارت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جیسے کہ اچھا حافظ اور اچھا قاری ہوتا ہے نا، تو بہت اچھے انداز میں اور بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہے، تو جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ قیامت کے روز معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ شرف عطا فرمائے گا کہ فرشتوں کے ساتھ میں ایسا شخص ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وهو علیہ شاق له اجران، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے اس حال میں کہ اس میں وہ اٹکتا رہتا ہے، کچھ ہکلاتا رہتا ہے، اس کے اوپر وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے، 2 ثواب ہیں۔ ایک تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب، دوسرے جو اس کو پریشانی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنے کا ثواب۔ اس واسطے جن کو ابھی قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا ہے، تھوڑا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، رک رک کے پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو بھی محنت کرنی چاہیے، ان کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو محنت کا اور ایک قرآن کی قرأت کا اور پڑھنے کا۔
اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے نارنگی کی مثال ہے۔ نارنگی جانتے ہو، سنترا جانتے ہو، سنترے کی مثال ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ اور مزہ بھی اچھا ہے۔ اچھا کہ نہیں ہے؟ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے کھجور کی مثال ہے، جس میں خوشبو نہیں ہے لیکن ذائقہ اچھا ہے، میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے حنظلہ کی ہے، کہ جس کا نہ تو ذائقہ ہی اچھا ہے اور نہ اس میں کوئی خوشبو ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحانہ کی ہے، کہ جس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر ذائقہ اچھا نہیں ہے۔ تو دیکھیے قرآن کی تلاوت کو آپ دیکھیں گے کہ مومن تلاوت کرے تو اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ منافق بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال کس سے دیا؟ ریحانہ سے، جس کی خوشبو اچھی ہے ذائقہ اچھا نہیں، کیونکہ منافق سے منافق کا کیا ذائقہ ہوگا۔ لیکن جو منافق نہیں پڑھتا تو اس کی مثال حنظلہ کی ہے، جس کی نہ خوشبو ہی اچھی ہے اور نہ ذائقہ ہی اچھا ہے۔ اس واسطے قرآن پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی عزت، آپ کی شہرت اور آپ کے نیک نامی میں اس سے اضافہ ہوگا اور اجر و ثواب الگ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور مسجدوں میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کر کے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا آپس میں درس لیتے اور دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ سکینت کے معنی ایک تو آپ طمانینت اور اطمینان اور سکون لے سکتے ہیں، مگر سکینت اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک مخلوق بھی ہے، جیسے فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں بڑے معزز ہے جو ہے، ایسی ہی سکینت بھی جو ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو رحمت آ کے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جس کو مل جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے آ کر کے چاروں طرف سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور فرشتے تو ایسی مجلسوں کو نہیں گھیرتے، فرشتے تو مبارک مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو جب فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں تو اس کی برکت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے ان معزز فرشتوں کے درمیان میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کی تلاوت اور درس میں شرکت کرنے والوں کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اس کے معزز فرشتوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صفہ، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آئے اور کہا کہ کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہر روز صبح کو وادی عقیق یا بطحان جائے اور وہاں سے 2 بڑی بڑے کوہان والی اونٹنیاں پکڑ کر کے لے آئے، کوئی گناہ بھی نہ کرے، چوری ووری کے بھی نہیں رہیں گے، کوئی گناہ بھی نہ کرے اور قطع رحمی بھی نہ کرے کہ اپنے بھائی کی، اپنے چچا کی، اپنے ان کی زبردستی لے لیا، ایسی بھی نہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو کہا آدمی چاہتا ہے کہ اگر ایسے ہر روز صبح جائیں گرنا کے پاس اور 2 موٹی موٹی اونٹنیاں مل جائیں تو ہر ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ روزانہ مل جایا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم لوگ کیوں نہیں صبح کو مسجد جاتے ہو اور وہاں قرآن پڑھتے ہو؟ اگر 2 آیتیں قرآن کی پڑھو گے یا سیکھو گے تو ان 2 موٹی موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اگر 3 آیتیں پڑھتے ہو تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اگر 4 آیتیں پڑھتے ہو تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور ایسی ہی جتنی بھی آیتیں پڑھو گے اتنی اونٹنیوں سے یہ بہتر ہوگا، اللہ کے نزدیک اس کا جو ثواب ہوگا اور اس کی جو فضیلت ہوگی وہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہوگی۔ دیکھیے اس کی کتنی فضیلت ہے اور کتنا ثواب ہے۔
اس واسطے ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کے بارے میں جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کے پڑھنے سے بھی بتایا میں نے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا کہ میرا گھوڑا جو میرے قریب میں بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا۔ وہ رسی، بڑی رسی تو اس میں چاروں طرف اپنے کھوٹے کے چاروں طرف گھومنے لگا، بدکنے لگا۔ تو میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ جب میں نے پڑھنا بند کر دیا تو تھوڑی دیر میں یہ گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا اور بدکنا بند کر دیا۔ جب وہ پرسکون ہو گیا تو میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں پڑھنے لگا تو تھوڑی دیر میں یہ گھوڑا پھر بدکنے لگا اور پھر جو ہے کھوٹے کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ تو پھر میں نے بند کر دیا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ میرا بیٹا یحییٰ وہیں سویا ہوا تھا، کہیں گھوڑا اس کو کچل نہ دے اور بیچارے کو تکلیف نہ ہو جائے، اس واسطے میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ پھر باہر نکل کر کے گیا، آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ جیسے ایک بدلی ہے یا سایہ ہے اور اس میں خمخمے جل رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اوپر چلا گیا، آہستہ آہستہ اوپر چلا گیا۔ صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن حذیر پڑھو، اے ابن حذیر قرآن پڑھا کرو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں ڈر گیا تھا کہ میرا بچہ وہیں تھا، کہیں کچل نہ جائے گھوڑے کے بدکنے سے، اس واسطے میں نے پڑھنا بند کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کیا تھی جو تم نے دیکھا تھا بدلی کی طرح اور اس میں خمخمے جل رہے تھے؟ ارے یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری قرآن کی تلاوت کو سن کر کے آ گئے تھے اور سن رہے تھے۔ اگر تم قرآن کی تلاوت صبح تک کرتے رہتے اور بند نہ کرتے تو یہ فرشتے بیٹھ کر کے تمہاری تلاوت ایسے ہی سنتے رہتے یہاں تک کہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو قرآن کی تلاوت کی مجلسوں میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان سے بڑی برکت ہوتی ہے، اس واسطے اس پر ہم کو خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ دیکھیے رمضان المبارک میں ابھی میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دور کو ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور آخری سال 2 دور کیا۔ اور زہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، وہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو کہتے تھے انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام، رمضان کا مہینہ تو بس قرآن پڑھنے کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے ہے، رمضان میں اور کچھ کام نہیں کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے اور غریبوں مسکینوں کو پیسہ دیا اللہ نے، دولت دیے تو کھلانا چاہیے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اذا دخل رمضان ترک قراءۃ الحدیث و مجالس العلم واقبل على قراءۃ القرآن من المصحف، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا درس بند کر دیتے، قرآن پڑھنا، یہ حدیث کا درس جو ہے حدیث کا پڑھنا بند کر دیتے تھے اور علمی مجلسیں چھوڑ کر کے قرآن لے کر کے مصحف لے کر کے بس قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو ہمارے اخلاق کو دیکھی کہ قرآن سے کتنی محبت تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ عام دنوں میں تو ہر 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، عام دنوں میں ہر 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، لیکن رمضان میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ روزانہ کتنا پارہ پڑھتے تھے؟ 10 پارہ، بابا صاحب جانتا ہے، روزانہ 10 پارہ پڑھا کرتے تھے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور آخری عشرے میں روزانہ ہر رات میں ایک قرآن ختم کیا، ہر رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ختم ہوگا؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ کہیں لکھا ہے کہ جو ہے میں نے خود پڑھ کر کے دیکھا ہے، ایک رات میں قرآن جو حافظ ہو وہ قرآن ختم کر لے جاتا ہے، لیکن اب وہ جب تراویح پڑھائیں گے جیسے وہ شبینہ والے کرتے ہیں تب اس میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تو سب کو سنانا اور قاعدے سے جو ہے پڑھنا کہ سب لوگ سمجھ سکیں، اس میں ہوتا ہے تو اس میں پریشانی ہوتی ہے، مگر پھر بھی کھینچ تان کے لوگ ختم کر ہی لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کو تو نہیں کہتا کہ ایک رات میں آپ ختم کیجئے اور پڑھنا لکھنا سب چھوڑ کر کے امام مالک کی طرح بن کے قرآن پڑھیے، لیکن یہ ہے کہ اس مہینے میں تلاوت قرآن پر توجہ دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ خالی وقت ہو تو ہم لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ فیلڈ میں جا کر کے وہ اتنا بڑا چڑیا والا دے کر کے اس میں پھٹ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن اپنے قرآن سے پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ نے بتایا کہ ایک حرف پڑھنے پر قرآن کے جو ہے 10 نیکی ملتی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم
3 حرف ہے اور اتنا پڑھو گے تو 3 نیکی ملے گی. 2 پارہ 3 پارہ 5 پارہ قرآن پڑھ لیا اتنی نیکیاں مل جائیں گی. اور پھر اتنی نیکیاں رہیں گی تو پیسہ اتنا مل جائے تو بہت خوش ہو جاؤ گے. اتنی نیکیاں مل جائیں تو لے کر کے جنت میں جاؤ گے, اس سے جنت خریدو گے, جنت میں محل خریدو گے, اچھی بلڈنگ اس سے جنت میں ملے گی. اس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے, اس پر توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اس مہینے میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھو سوال جواب کی مجلس کو ہم نے بند کر دیا ہے, مگر اس میں کوئی یہ پوچھ رہا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں, اور سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس کے دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے. لکھا ہے کس زبان میں؟ تو دیکھو نماز والا سجدہ اگر ہے تو عربی ہی میں دعا کرنی پڑے گی, کیونکہ نماز میں عربی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں, فارسی میں نماز نہیں پڑھتی. کسی کا فتویٰ تھا لیکن وہ فتویٰ اس پر جو بھی نہیں عمل کرتے ہو تو بیچارے جمعہ کو خطبہ بھی نہیں فارسی اور اردو میں دینے دیتے ہیں, اور اس واسطے اردو میں دعا نہیں کریں گے, عربی میں دعا کریں گے. البتہ اگر نماز نہیں پڑھی ویسے سجدے میں چلے گئے اور دعا اردو میں کر لیا فارسی میں کر لیا تو ہو جائے گی.